سورہ یونس کی آیت نمبر 11، سورہ یونس کا دوسرا رکوع اور 11ویں پارے کا 7واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ، اور اگر اللہ لوگوں پر برائی ایسی جلد بھیجتا جیسی وہ بھلائی کی جلدی کرتے ہیں، لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، تو ان کا وعدہ پورا ہو چکا ہوتا۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ، اگر اللہ تعالی لوگوں پر شر کو، برائی کو ایسے جلدی بھیجتا، استعجالہم بالخیر، جیسے لوگ بھلائی کی جلدی کرتے ہیں، جلدی وہ بھلائی کو چاہتے ہیں، لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، تو ان کا وعدہ پورا ہو چکا ہوتا۔ لوگ غصے کے وقت اپنے لیے اور اپنے اہل و اولاد اور مال کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ہلاک ہو جائیں، اللہ ہمیں غارت کرے، برباد کرے، اور ایسے ہی کلمات اپنی اولاد اور رشتہ داروں کے لیے کہہ گزرتے ہیں، جسے اردو میں کوسنا کہتے ہیں۔ اگر وہ دعا ایسی جلدی قبول کر لی جاتی جیسی جلدی وہ دعائے خیر کے قبول ہونے میں چاہتے ہیں، تو ان لوگوں کا خاتمہ ہو چکا ہوتا اور وہ کب کے ہلاک ہو گئے ہوتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے دعائے خیر قبول فرمانے میں جلدی کرتا ہے اور بد دعا کے قبول کرنے میں جلدی نہیں فرماتا، یہ اس کی رحمت ہے۔ یعنی انسان غصے میں، پریشانی میں اپنے آپ کو، اپنے بال بچوں کو، اپنے مال کو، اپنے رشتہ داروں کو، دوست احباب کو بسا اوقات بد دعا دے دیتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ فوراً وہ بد دعا قبول فرما لے تو سب کا خاتمہ ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے اور رب العالمین دعائے خیر کو جلدی قبول فرماتا ہے اور بد دعا کو جلدی قبول نہیں فرماتا۔ لیکن انسان کو چاہیے کہ وہ احتیاط کرے اور ایسی باتیں زبان سے نہیں نکالنی چاہیے۔ یہ مرض مردوں میں بھی ہے، عورتوں میں بھی ہے۔ جب انسان بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو، اپنے بال بچوں کو کوستا ہے۔ خاص طور پر عورتوں میں یہ مرض بہت زیادہ ہے۔ بسا اوقات وہ روزانہ ہی بعض خواتین ایسی ہیں جو اپنی اولاد کو بد دعائیں دیتی ہیں، لیکن وہ دل سے نہیں دیتی، صرف غصے میں آ کر زبان سے کہہ دیتی ہیں۔ لیکن کبھی کبھی قبولیت کے لمحات بھی ہوتے ہیں، لہذا احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے معاملات میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زبان قابو میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ نضر بن حارث نے کہا تھا، یہ ایک کافر تھا، اس نے کہا تھا کہ یا رب، یہ دین اسلام اگر تیرے نزدیک سچا ہے تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے عذاب میں جلدی فرماتا، جیسا کہ ان کے لیے مال و اولاد وغیرہ دنیا کی بھلائی دینے میں جلدی فرمائی، تو وہ سب ہلاک ہو چکے ہوتے۔ فَنَظَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، تو ہم چھوڑتے ہیں انہیں جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔
اور ہم انہیں مہلت دیتے ہیں اور ان کے عذاب میں جلدی نہیں فرماتے۔ یہ مہلت اس لیے دی جاتی ہے تاکہ وہ توبہ کریں۔